بھائیو صلاۃ التسبیح اہل سنت کی بڑی بڑی 4 کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1297 نمبر حدیث، جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ میں 1386 نمبر حدیث، اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 1192 نمبر حدیث۔ ان 4 کتابوں میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے، اور اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اسی طریقے سے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں، شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین، تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی، اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے، یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتا۔ تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر، لہذا الحمدللہ اہل سنت کے تمام محدثین کا، جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 181 ہجری، جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث جو صلاۃ التسبیح ہے اس کے کافی وہ ڈیفینڈر ہیں، اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمذی میں ان سے نقل کیے گئے ہیں۔ امام ترمذی نے ایک واسطے سے، وہ امام ترمذی کے بھی پردادا استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، بخاری اور مسلم میں ان سے احادیث ہیں، لہذا 481 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے سارے مسائل صلاۃ التسبیح کے۔ سمجھنے کے لیے وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے۔ بھائیو، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا۔ حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا 4 کتابوں سے، اب ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے 10 خصلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں؟ یہ 10 خصلتیں اس میں آ جائیں گی، جوڑوں کی شکل میں 5 جوڑے آئیں گے اور وہ 10 خصلتیں بن جائیں گی۔ میں گنتا جاتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر 1 اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، نمبر 2 پرانے اور نئے، نمبر 3 جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، نمبر 4 چھوٹے اور بڑے، چھوٹے اور بڑے کبیرہ، اور نمبر 5 چھپے ہوئے اور ظاہر، تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہ 5 جوڑیاں آئیں اور 10 خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس میں پوری ہو گئی، الحمدللہ۔ مجھے بتائیں، یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی؟ صرف 50 منٹ سے 1 گھنٹے کا عمل ہے، اگر آہستہ آہستہ کریں، تھوڑی سپیڈ سے کریں تو 40 منٹ میں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان 4 رکعتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کی کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 1 سورت پڑھیں، اور جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات 15 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر 15 دفعہ پڑھنا ہے، باقی پوری نماز میں 10 دفعہ، قیام میں 15 دفعہ، سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے۔ پھر آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں انہی کلمات کو 10 مرتبہ دہرائیں، پھر رکوع سے اٹھ جائیں اور 10 بار یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اور ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور قیام میں جانے سے پہلے
یعنی جلسہ استراحت کے اندر دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائیں، جو ہم بیٹھتے ہیں، لیکن عام نمازوں میں اس میں کچھ تسبیحات نہیں پڑھی جاتی، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اس دوسرے جلسہ استراحت میں یہ 10 دفعہ پڑھیں گے، تو یہ کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اس طرح ان 4 رکعتوں میں یہ عمل دہرائیں تو کتنا ہو گیا؟ 75 ضرب 4، 300 مرتبہ یہ عمل ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ چچا جان، ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کریں، اگر روزانہ نہ ادا کر سکیں تو ہر جمعے کو ادا کر لیں، ہر جمعے کو ادا نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ ادا کر لیں، اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں 1 مرتبہ، اور اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکے تو چچا جان زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھیے گا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ترغیب کا انداز دیکھیں۔ روزانہ نمبر 1، نمبر 2 نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے، نمبر 3 مہینے کے مہینے، نمبر 4 سال میں 1 مرتبہ۔ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں توفیق ہو جانی چاہیے، سال میں 1 مرتبہ، اس کیٹیگری میں تو ہم فال کر ہی جائیں کہ سال میں 1 دفعہ، یا رمضان کے ہر جمعے میں پڑھ لیں، سال میں 1 دفعہ، نہیں تو کہا کہ زندگی میں چچا 1 دفعہ نماز یہ ضرور پڑھ لینا۔ کیا انداز ہے ترغیب کا، الحمدللہ۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں صلاۃ و تسبیح سے ریلیٹڈ 8 صحیح احکام و مسائل بیان کروں گا، تاکہ اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں، جو کیوریز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں۔ لیکن ایک دفعہ طریقے کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ قیام کی حالت میں ہم نے 15 دفعہ رکوع میں جانے سے پہلے، یعنی سورت ملانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد، رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ آگے آ بھی جائے گا، 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 25۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر ربنا لک الحمد کہہ کر 10 دفعہ، 35۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ، 45۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، 55۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ، 65۔ پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں جلسہ استراحت، جس کا بخاری میں حکم ہے 6251 نمبر حدیث میں، تو یہ ہو جائیں گے پھر 75 مرتبہ۔ جب ادھر بھی 10 دفعہ پڑھ لیں گے تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اب باقی آپ کو انشاءاللہ ان مسائل میں علمی پوائنٹس جو 8 میں نے ڈسکس کرنے ہیں، یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ علمی پوائنٹ نمبر 1 کہ صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعات اکٹھی پڑھنی ہے یا 2 کر کے پڑھنی ہے، کیونکہ کچھ سنتیں ہم اکٹھی بھی پڑھ لیتے ہیں عموماً، جیسے ظہر کی 4 سنتیں ہیں، اور بعض 2 کر کے بھی پڑھتے ہیں، جیسے ابھی قیام اللیل کیا ہم نے، یہ 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ تو بھائیو یہ بات یاد رکھیے، اصولی بات، کہ جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں ادر دین فرض، شریعت کی ٹرم میں 2 ہی نمازیں ہیں، یا فرض نماز ہے یا نفلی نماز۔ فرض 17 ہیں، 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ نفلی نمازیں ہیں، کبھی ہم ان کو سنت موقدہ کہہ دیتے ہیں، کبھی غیر موقدہ کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو وطر کہہ دیتے ہیں، یہ مختلف الفاظ سمجھانے کے لیے بولے جاتے ہیں، ادروائز وہ ساری نفلی نمازیں ہیں۔ تو نفلی نمازیں جتنی بھی ہیں وہ پسندیدہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 990 نمبر، مسلم میں 1748، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے، جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ساتھ ملا لو، یہ تمہاری پوری نماز کو وطر کر دے گی۔ وطر عربی میں کہتے ہیں آڈ کو، تاک کو۔ تو 2 کر کے پڑھتے جائیں، آخر میں 1 رکعت ملا لیں تو ساری وطر نماز بن جائے گی۔ تو رات کی نماز 2 نفل ہے، 2 رکعت کر کے۔ اب رات میں جتنی بھی سنتیں پڑھی جائیں گی، ابھی قیام اللیل یہ بھی سنت موقدہ ہے، یہ بھی ہم نے 2 رکعت کر کے پڑھا، یہی سنت مبارکہ ہے۔ تو میں پھر وہ بات ریپیٹ کر دوں کہ یہ نوافل جتنے ہیں، فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، یہ نفلی نمازیں ہی ہیں، ان پہ نفل کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہم سمجھانے کے لیے سنت موقدہ یا باقی الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے علاوہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی نفلی۔ اب ہم ان کو سنت موقدہ کہتے ہیں، تاکید کی گئی سنتیں۔ ویسے تو فرض نماز بھی سنت ہے،
لیکن فرض کے ساتھ یہ اضافی چونکہ نفلی نماز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی یہ نفلی نماز 12 رکھتے. پھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں وہ 12 رکھتے گن کے بھی بتائیں. سیدہ عائشہ نے بھی بتائیں کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، جو سنت موقع ہے. ایک بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی تھی، لیکن وہ عدم ذکر ہے. وہ 2 ہو سکتے ہیں آپ گھر پڑھ کے آئے ہوں، 2 مسجد میں پڑھی ہوں. پڑھنی 4 ہی ہے ظہر سے پہلے. اگر رہ جائیں تو بعد میں پڑھ لیں، کیونکہ 12 رکعتیں تبھی پوری ہوں گی جب ظہر سے پہلے 4 پڑھی جائیں گی. لہٰذا وہ عدم ذکر والی روایت ہے بخاری میں. بعض لوگ لے کے ظہر سے پہلے 2 بھی پڑھ کے گزارا کرتے ہیں. 4 ہی پڑھنی ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو 2 پھر بعد میں پڑھ لیں، 2 پہلے پڑھ لیں، 2 بعد میں پڑھ لیں. بعد والی تو پڑھنی ہے، یہ اضافی 2 اور پڑھ لیں تاکہ 6 سنتیں ظہر کی پوری ہو جائیں. اس حوالے سے اچھا، سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1295 نمبر حدیث ہے. یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن کی نفلی نماز 2 رکعت ہے. لو جی مسئلہ ہی حل ہو گیا. چاہے دن کو کوئی نوافل پڑھے جائیں، سنت موقدہ یا غیر موقدہ یا عام نفل، یا رات کو پڑھے جائیں قیام اللیل یا وتر، کوئی بھی، وہ 2 رکعت ہے. اس حدیث سے یہ بات پتہ چل گئی کہ دن اور رات میں نفلی نماز 2 کر کے پڑھنی ہے. لہذا ظہر سے پہلے جو 4 سنتیں آئی ہیں بخاری اور مسلم میں، وہ بھی 2 کر کے پڑھنی چاہیے. یہ سنت ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو جمعے کے بعد نماز پڑھے تو اسے چاہیے 4 رکعتیں پڑھے، تو وہ بھی 2 کر کے پڑھنی چاہیے. اسی طریقے سے عصر سے پہلے بھی 4 سنتیں غیر موقدہ ثابت ہیں، وہ بھی 2 کر کے پڑھنی چاہیے. تو دن کی نماز ہو یا رات کی 2 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے. لیکن یہاں پر اب ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی جو ان اوپر والی دونوں حدیثوں کے راوی ہیں، اور جب حدیث راوی تک پہنچی ہے تو وہ اس حدیث کے فہم کو بھی سمجھتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6635 اور مصنف عبد الرزاق میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4226 نمبر حدیث ہے. اب جب یہ صحابہ کرام کے اعمال کی باری آتی ہے تو فوراً مصنف ابن ابی شیبہ یا مصنف عبد الرزاق کا حوالہ آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے اعمال کو جمع کیا ہو. یہ مصنف میں ہی آپ کو ملے گا. مطلب اب میتھمیٹکس کی چیز آپ کو بیالوجی میں تو نہیں ملے گی، وہ میتھمیٹکس کی کتاب میں ملے گی. لہٰذا جب صحابہ کے اعمال جو ہیں وہ مصنف ابن ابی شیبہ جو روئے ارض پہ سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب ہے، 38,000 احادیث اور آثار ہیں اس میں. یہ مسند امام احمد سے بھی بڑی ہے. مسند امام احمد میں تو 27,647 ہیں، اس میں 38,000 آثار ہیں. اور امام ابن ابی شیبہ جنہوں نے یہ جمع کی، یہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں. امام بخاری نے تو ان سے 5 حدیثیں لی، امام مسلم نے 1,500 حدیثیں صحیح مسلم میں امام ابن ابی شیبہ سے لی ہیں. 235 ہجری میں یہ فوت ہوئے. بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں الحمدللہ. تو یہ میں نے حوالہ دے دیا. عبداللہ بن عمر جو اوپر والی حدیث روایت کر رہے تھے کہ دن ہو یا رات 2 کر کے پڑھیں، ان کا اپنا عمل نافع رحمت اللہ علیہ ان کے استاد نے، ان کے شاگرد اور امام مالک کے استاد ہیں امام نافع، انہوں نے نقل کیا. مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق کا میں نے حوالہ دے دیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے نوافل تو 2 کر کے پڑھتے تھے، جبکہ دن کی جو نفلی نماز ہے وہ بسا اوقات 4 رکعتیں ایک سلام سے بھی پڑھ لیا کرتے تھے. یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے ہم ظہر کی 4 سنتوں کو، یا جمعے کے بعد جو صحیح مسلم میں 4 سنتیں آئیں ان کو، یا عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کو بھی جائز سمجھتے ہیں. 2 کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اکٹھی 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں. یہ صحابی کا عمل مل گیا اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی، لہٰذا یہ حجت ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ 2 کر کے پڑھیں. ہم تو بھائی الحمدللہ 2 کر کے ہی پڑھتے ہیں. اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے، آپ ظہر کی نماز کے لیے آئے تو دیکھا کہ 3 یا 4 منٹ رہ گئے ہیں. اب 4 اگر ایک سلام سے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اقامت ہو جائے، تو بہتر ہے کہ 2 پڑھ لیں. اور یہ جو 2 چھوٹ گئیں ان کو بعد والی ظہر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد یہ 2 ادا کر لیں، 6 سنتیں ظہر کی پوری ہو جائیں. یہ کتنا فائدہ ہے، ٹائم تھوڑا ہو تو 4 آپ نیت ہی نہیں کریں گے تو 2 پڑھ لیں، 2 کا ٹائم ہے 2 پڑھ لیں. اور یہ جو 2 چھوٹ گئیں ان کو ظہر کے بعد والی 2 کے بعد یہ 2 سنتیں ادا کر لیں. صلاۃ و تسبیح میں بھی دونوں طرح یہ طریقہ درست ہے، چونکہ یہ بھی نفلی نماز ہے
اور الحمدللہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود جامعہ ترمذی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 181 ہجری، ان سے جب پوچھا گیا کہ صلاۃ التسبیح کو ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھیں یا 2 رکعتیں کر کے پڑھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ اگر تم صلاۃ التسبیح کو رات کے وقت ادا کرو تو 2 رکعت کر کے ادا کرو، اور اگر دن کے وقت کرو تو 2 کر کے کرو، لیکن دن کے وقت اگر 4 ایک سلام سے پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے۔ دن کو بھی انہوں نے کہا کہ 2 کر کے ہی پڑھو، لیکن اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ظہر کی یا عصر کی پہلے والی، یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک سلام سے ثابت ہے۔ لہذا دن ہو یا رات صلاۃ التسبیح 2 کر کے پڑھنا ہی افضل ہے، اور اس کا بڑا فائدہ ہے، بندے کو تھوڑا سا ریسٹ مل جاتا ہے اور نماز میں خوش و خضوع رہتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر رکعت بھول گئی صلاۃ التسبیح میں تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ آپ نے تو اگر 3 اور 4 میں ہوا شک تو 3 کی طرف جانا ہے تو ایک اور پڑھنی پڑے گی، 2 رکعتوں میں آپ بھولیں گے نہیں، اور اگر آپ تھوڑی سی بھی نارمل سپیڈ سے پڑھیں تو 2 رکعتیں 20 منٹ میں پڑھی جاتی ہیں، اور اگر تھوڑا آہستہ پڑھیں تو آدھے گھنٹے میں 2 رکعتیں، اور بہت تیز پڑھنے والے 15 منٹ میں بھی 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو 2 رکعت کر کے اگر پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں آسانی ہے، اور اس میں آپ رکعتیں بھی نہیں بھولیں گے، اور خوش و خضوع بھی رہے گا، بیچ میں آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں۔ 4 رکعتیں آپ نے پوری کرنی ہے 2 کر کے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، صلاۃ التسبیح میں جو یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات کے بعد پڑھنے ہیں یا پہلے جو رکوع اور سجدے کی ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں الفاظ کوئی نہیں موجود، لیکن جامعہ ترمذی میں وہی عبداللہ بن مبارک کی 481 نمبر جو حدیث ہے، جب عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ یہ حدیث میں ہے کہ رکوع میں بھی 10 دفعہ سجدوں میں بھی 10 دفعہ، تو یہ کب پڑھنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ پڑھنے کے بعد 10 دفعہ پڑھنی ہے۔ لہٰذا یہ ساری تسبیحات جو اوریجنل نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد، لہٰذا دوسرے رکعت کے اندر، دوسری رکعت میں جو ہم تشہد پڑھتے ہیں، تشہد اور درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد اس کو 10 دفعہ ہم پڑھیں گے، تو اوریجنل نماز اپنی جگہ رہے گی، اس کے پڑھنے کے بعد یہ 10 مرتبہ پڑھی جائیں گی۔ اور حدیث میں ایک چیز تو ظاہر ہوگی نا کہ رکوع میں جانے سے پہلے سورت ملانے کے بعد پڑھنا ہے، تو رکوع میں بھی ظاہر ہے سبحان ربی العظیم کے بعد ہی پڑھیں گے، قومے میں ربنا لک الحمد کے بعد ہی پڑھیں گے، جلسے میں رب اغفر لی کے بعد ہی پڑھیں گے، سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کے بعد ہی پڑھیں گے، اور تشہد میں درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد ہی پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ بھی الحمدللہ اس حوالے سے حل ہو گیا، اور عبداللہ ابن مبارک نے یہ پوائنٹ بھی بیان کر دیا۔ علمی پوائنٹ نمبر 3 کہ ہر رکن میں تسبیحات کو شمار کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے یہ تسبیحات کو گننا بھی تو ہے نا، یا تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، یہ کیا کریں، دانے پکڑ لیں، کیا کریں؟ تو اس کے لیے اجتہادی مسئلہ یہی ہے کہ اگر تو کنسنٹریشن سے کیا جائے تو 10 مرتبہ یاد رہتا ہے، لیکن اگر کسی کو یاد نہیں رہتا تو وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دبا کے اس کو مینج کر سکتا ہے۔ مثلا آپ جب ایک دفعہ پڑھیں تو یہ شہادت کی انگلی یوں دبا دیں اپنے جسم کے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، پھر بائیں ہاتھ کی یہ انگلیاں دباتے جائیں اپنے جسم کے ساتھ، اور پھر قیام میں چونکہ 15 دفعہ پڑھنا ہے تو 5 دائیں پہ، 5 بائیں پہ، پھر واپس 5 دائیں پہ۔ اور وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ جی دائیں ہاتھ پہ شمار کرنا چاہیے، ابو داؤد کی وہ روایت پکی ضعیف ہے، اس میں عامش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ اور وہ حدیث جو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں دونوں میں موجود ہے کہ ان انگلیوں پر شمار کیا کرو، انگلیاں قیامت والے دن اللہ کے ذکر کی گواہی دیں گی، اس کے تحت دائیں اور بائیں دونوں پر شمار کرنا چاہیے۔ اور صلاۃ التسبیح میں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اگر دائیں بھی 15 کرتے رہے نا اور 10 پہ پہنچے تو آپ کو شک پڑ جائے پتہ نہیں 5 ہے یا 10 ہے، تو یہ پھر آپ 25 ہی پڑھتے رہیں گے، زیادہ بھی نہیں پڑھنا۔ یہ بھی یاد رکھیں، کوشش کرنی ہے کہ 300 کا عدد ہی پڑھیں، کیونکہ چابی جب تالے کو کھولنے کے لیے چابی استعمال کی جاتی ہے، اس کے کنگرے زیادہ ہوتا تب بھی نہیں چابی سے تالا کھولتا، تو یہ پرٹیکولر الفاظ ہیں، ان کو اتنا ہی ادا کرنا چاہیے، اسی کے اندر عافیت ہے۔ اچھا، لہذا یہ انگلیوں کو دبا کر ہم رکوع میں بھی گھٹنوں کو پکڑا ہو تو انگلیاں دباتے جائیں یوں کر کے یوں، تو آپ کو گننے میں آسانی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ علمی پوائنٹ نمبر 4 کہ اگر کسی رکن میں 10 مرتبہ صلاۃ یہ تسبیحات پڑھنا بھول گئے،
مثلا آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھ کے فوراً سمی اللہ لمن حمیدہ میں کھڑے ہو گئے، ربنا لک الحمد، اب یاد آیا یار 10 دفعہ پڑھنا تھا، تو آپ پھر اب ربنا لک الحمد کہہ کے 20 دفعہ اس کو پڑھ لیں تاکہ وہ گنتی پوری ہو جائے 75 مرتبہ کی۔ تو ایک رکن میں اگر 10 دفعہ چھوٹ جائے تو اگلے رکن میں 20 دفعہ پڑھ لیں تاکہ وہ گنتی ساتھ ساتھ ایک رکعت کی جو گنتی ہے وہ 75 مرتبہ پوری ہوتی جائے، اور 4 رکعتوں میں انشاءاللہ یہ 300 مرتبہ بن جائے گی۔ علمی پوائنٹ نمبر 5 کہ اگر کوئی ایسی غلطی لاحق ہو جائے صلاۃ و تسبیح میں کہ سجدہ سہو کرنا پڑ جائے، یعنی آپ 4 رکعت میں اکٹھی پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت میں تشہد کرنا بھول گئے، تو اب ظاہر سجدہ سہو واجب ہوگا، وہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ بھول گئے تھے، تو ایک تو آپ نے وہ تشہد کے ساتھ تسبیحات ہیں وہ بھی پوری کریں گے پھر قیام میں، پھر دوسرا آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ اب سجدہ سہو میں بھی کیا تسبیحات کرنی ہوں گی؟ تو اس کا جواب بھی عبداللہ ابن مبارک نے جامعہ ترمذی 481 نمبر حدیث میں دے دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر سجدہ سہو کیا جائے تو اس میں یہ تسبیحات پڑھنی ہوں گی، تو عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ نہیں پڑھنی ہوں گی، اس لیے کہ 300 مرتبہ تم پہلے ہی پڑھ چکے ہو، 300 سے زیادہ دفعہ نہیں پڑھنا۔ لہٰذا صلاۃ و تسبیح میں اگر 4 رکعتوں میں ایسا مسئلہ ہو گیا اور آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے تو سجدہ سہو کے جو 2 سجدے ہیں ان میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو عام طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ 300 کی گنتی آپ آلریڈی صلاۃ و تسبیح میں پوری کر چکے ہیں۔ بات بھی لاجیکل ہے الحمدللہ۔ اب یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ درمیان والے تشہد میں درود شریف اگر ملا لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، فرض نماز کے لیے کہتے ہیں، نفل کے لیے وہ قائل ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی ذرا کلیئر کر لیجئے کہ چاہے فرض نماز کا تشہد ہو یا نفلی نماز کا، درمیان والے تشہد میں 4 رکعتوں میں دوسرے تشہد کے بعد درود شریف اور دعا پڑھنا بھی جائز بلکہ افضل اور سنت ہے۔ یہ صرف اجازت ہے کہ آپ عبدہ و رسولہ پڑھ کر اٹھ جائیں، سنت موقدہ میں بھی اٹھ سکتے ہیں، نفل میں بھی اٹھ سکتے ہیں، فرض میں بھی اٹھ سکتے ہیں، لیکن افضل سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ ملا بھی لیتے تھے اور کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے، جیسا کہ فرض کی 3 اور 4 رکعت میں سورت ملانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں ثابت ہے، اور چھوڑنا بھی ثابت ہے آخری 2 رکعتوں میں۔ اسی طریقے سے درمیان والے تشہد میں درود شریف پڑھنا بھی ثابت ہے اور چھوڑ دینا بھی، درود شریف اور دعا بھی ثابت ہے، اور یہ میں حوالہ دے دیتا ہوں، سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1721 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 وتر ایک سلام کے ساتھ پڑھے، اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت میں تشہد پڑھا آپ نے، اور تشہد دعا سمیت پڑھا، درود شریف بھی پڑھا، تشہد پڑھا، اور دعا پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرا بلکہ 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں رکعت میں دوبارہ تشہد کیا اور پھر یہ دوبارہ پڑھ کے پھر سلام پھیرا۔ اور وتر تو حنفیوں کے نزدیک واجب ہے، لہذا ان کا مسئلہ جو اس معاملے میں کلیئر ہو گیا کہ واجب نماز میں بھی درمیان والے تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا درود شریف و دعا بھی پڑھی، لہذا یہ جو مسئلہ مشہور کیا ہوا ہے کہ جس نے درود شریف پڑھ لیا دوسری رکعت میں درود شریف تھوڑا سا بھی ملا لیا اللہم صلی علی محمد تک تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور پھر آگے سے لاجک دیتے ہیں، ایک جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی امام حنیفہ کو، انہوں نے کہا کہ تو نے درود شریف پڑھنے والے پہ سجدہ سہو کیوں لگا دیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے درود شریف جو غافل ہو کر پڑھتا ہے اس پر سہو لگایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ یہ بالکل جھوٹا خواب ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ جس چیز سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اگر وہ بھول کر کی جائے تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر جان بوجھ کر کی جائے تو نماز ہی ختم ہو جائے گی۔ تو فقہ حنفی کے مطابق اگر کوئی شخص تشہد میں درود شریف ملا لے اس کی نماز واجب الادا مکروہ تحریمی ہے، لہذا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب امام حنیفہ کا وہ جو جھوٹا خواب بیان کیا وہ تو انتہائی گستاخانہ بات ہے کہ غافل ہو کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش ہو گئے کہ اچھا جی آپ ان سے پوچھیں اچھا غافل ہو گئے کوئی درود شریف پڑھ لے اس پہ تو صاف ہے، تو جان بوجھ کے پڑھ لے تو کہیں گے نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں مسئلہ پورا نہیں بتاتے، یہ پورا خواب وہ فراڈ بن جانا تھا نا اگر یہ پورا مسئلہ بتا دیتے کہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں جی وہ غافل ہو کر جو پڑھتا ہے درود شریف تو محبت کی بات ہے، درود شریف غافل ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے ہم صاحب بتاتے ہیں اچھا جی جان بوجھ کے پڑھ لیں۔ تو بھائی فقہ حنفی کا مسئلہ ہے جن کاموں سے صاحب واجب ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر کیے جائے تو نماز ہی ختم، مکروہ تحریمی واجب الادا ہو جاتی ہے۔ تو ان کے نزدیک دوسری رکعت میں اگر کوئی درود شریف ملا لے تو نماز اس کی ختم، اور حدیث کے مطابق سنن نسائی 1721 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔
صرف آپشن ہے کہ چھوڑ سکتے ہیں. اور چھوڑنے کی آپشن اس کی حدیث بھی مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4382 نمبر موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو نماز سکھائی. پھر ان میں انہوں نے سکھایا کہ اگر تم 4 رکعتوں والی نماز میں دوسری رکعت میں ہو تو پھر عبدہ و رسولہ پڑھ کر کھڑے بھی ہو سکتے ہو. تو اس حدیث کے تحت ہم دوسری رکعت میں عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جائے گی, لیکن اگر وہ پڑھتا ہے اور ساتھ دعا بھی پڑھتا ہے تو یہ بہتر ہے. اسی طریقے سے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی صورت ملا لے تو صحیح مسلم میں یہ ثابت ہے, اگر کوئی نہ ملائے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تیسری اور چوتھی میں فاتحہ کے بعد. اچھا, صلاۃ التسبیح میں اب رکعتوں کی تعداد بھولنے سے بچنے کے لیے آسان طریقہ میں نے بتا دیا کہ 2 کر کے پڑھیں, یا دوسرا طریقہ یہ کہ 4 ایک سلام سے پڑھنی ہے تو پھر چاروں میں الگ الگ صورتیں یاد رکھیں, چاروں کل پڑھ لیں. پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں, دوسری میں قل ھو اللہ احد, تیسری میں قل اعوذ برب الفلق, چوتھی میں قل اعوذ برب الناس. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہلکا ایسا یاد ضرور رہے گا. میں آپ کو بالکل وثوق سے کہتا ہوں, اگر آپ دوسری رکعت میں ہونا اور آپ نے پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہوئی ہے تو وہ بھولتی نہیں ہے, کیونکہ اتنی مشکل صورت ہے کہ دوسری میں آپ کو کانوں میں ہوگا یار یہ والی تو میں پڑھ بیٹھا ہوں, تو آپ سورہ اخلاص پڑھو. پھر تیسری میں آپ پہنچیں گے تو آپ کو یاد ہوگا سورہ اخلاص تو میں پڑھ چکا ہوں, قل اعوذ برب الفلق پڑھو. تو اگر چاروں کل یاد رکھ لیں, یہ افضل بھی ہیں, تو آپ یہ چاروں ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ 2 سلام سے پڑھیں, اس کا فائدہ بھی ہوگا, ایک تو ثواب بھی ہے, افضل بھی ہے, دوسرا اس میں آسانی بھی الحمدللہ اس حوالے سے ہو جائے گی. تو سجدہ صاف کے طریقوں پہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ گفتگو کروں گا, ابھی میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں. علمی پوائنٹ نمبر 6, اور وہ ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث میں ہی صلاۃ التسبیح کا ایک اور طریقہ بھی ثابت ہے. ایک طریقہ تو ہم سن چکے, ایک اور طریقہ جو جامعہ ترمذی 481 نمبر حدیث عبداللہ ابن مبارک ہمارے سلف ہیں ان سے ثابت ہے. اس میں یہ ہے کہ قیام میں آپ 25 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور جو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں نا اس میں عام نمازوں کی طرح بیٹھ کر آپ اٹھ جائیں گے, اس میں کچھ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ عام نمازوں میں بھی اس میں کچھ نہیں پڑھا جاتا جلسہ استراحت میں. تو 25 دفعہ کیسے کہ عبداللہ ابن مبارک نے پھر وہ بتایا جامعہ ترمذی 481 نمبر کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنے کے بعد 15 دفعہ پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور پھر سورۃ الفاتحہ پڑھو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد, پھر سورت ملاؤ اور رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ پڑھ لو. یہ فرق ہے اس طریقے اور اس طریقے میں, کیونکہ یہ بھی ہمارے سلف سے ثابت ہے, یہ بھی جائز ہے, لیکن افضل وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث میں میں پہلے بیان کر چکا, وہ بہتر طریقہ ہے. یہ طریقہ بھی چونکہ موجود تھا, اور اس حدیث سے ایک اور بات بھی پتہ چل گئی جو میں اکثر کہتا ہوں کہ سب سے بہتر ثنا جو ہے نماز میں وہ یہی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, کیونکہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثنا پڑھا کرتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب, یہ والا ثنا آپ پڑھتے تھے. لیکن سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1137 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے والا ثنا جو ہے اس کے پڑھنے کا حکم دیتے تھے. تو جو عمل اور حکم آ جائے تو پھر حکم افضل ہوتا ہے. اس میں الفاظ ہے, وہ بڑی مشہور حدیث ہے, بخاری اور مسلم میں بھی ہے اس کا کچھ حصہ, کہ ایک صحابی ہے وہ بڑی تیزی سے نماز پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دیا, کہا دوبارہ پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی, اتنی تیزی سے پڑھی. پھر چوتھی مرتبہ اسی طرح بار بار عمل ہوا, چوتھی دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا طریقہ سکھایا اور کہا تسلی سے وضو کر, پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر. اس کا طرق جو سنن نسائی میں 1137 نمبر ہے اس میں الفاظ ہے کہ جب تو اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر, پھر تو اللہ کی تحمید اور تمجید بیان کر. تحمید اور تمجید, یہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک, تمجید بھی آ گئی اور تحمید بھی آ گئی. یہ اس والے ثنا میں ہے, یہ ثنا پڑھنا زیادہ افضل ہے. باقی کسی کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو مسئلہ نمبر 70A اور 70B نماز کے اوپر مکمل 5 گھنٹے کی گفتگو میری ریکارڈ ہے. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ نمبر 7, کیا صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو بھائیو, مطلقاً کوئی بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جو سنت سے ثابت ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے.
جیسے ہم نے ابھی قیام اللیل کیا جسے عرف عام میں تراویح کہتے ہیں، تو یہ جماعت کے ساتھ نفلی نماز ہم نے پڑھی۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر نفلی نماز